بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن بوجهك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا غافر الذنب ويا قابل التوب اغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. صلوات پڑھیے نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. خدائے غفور الرحیم رحمان اور رحیم پروردگار کے احسانات پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں. اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے کہ اگر ایک انسان گناہوں سے لگا ہوا ہو، ایک مرتبہ دل سے شرمندگی کا احساس کر کے اپنے مالک اور خالق سے اور گناہوں کی توبہ کر لے
نہ صرف خالق ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے ایک مرتبہ یا رب کہنے پر اللہ اس سے کئی مرتبہ کہتا ہے جی میرا بندہ، جی میرا عبد۔ ایسا گرامی مجالس و محافل ہمارے لیے نعمت الہی سے کم نہیں ہے۔ ویسے ہمیں وقت ملے نہ ملے، کتاب پڑھ سکیں نہ پڑھ سکیں، لیکن حسین کے صدقے میں، حسین کی مجلس میں حاضری کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ کوئی کلمہ خیر کسی پہ اثر کر جائے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ایک لفظ جو ہے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ پھر جہاں پر ان کا تذکرہ ہو کہ جن کو خالق نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہو، پھر جن کی چاہت کو اپنی چاہت قرار دیا ہو، پھر جو وہ چاہیں وہی خدا کرتا ہے، تو قرآن میں خالق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب یہ گناہگار بندے اگر تیرے دروازے پہ چل کے آ جائیں اور آ کر توبہ کریں، اب تو بھی ان کی سفارش فرما دے، جتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں سب معاف کر دو۔ حسنین کریمین کا ذہن بچپن ہے، شہر سے باہر ایک ہرنی کے بچے کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں۔ ایک انتہائی مجرم، گناہگار، خطاکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آگے عرض کرتا ہے کریم رسول میں بہت گناہگار، میرے بڑے گناہ، جو ہے نا سمجھ رہا تھی، میرے بہت گناہ ہیں، مجھے معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ کریم رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خالق نے یہ وعدہ کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اگر سچی توبہ کر لے تو میں تیرے گناہوں کو بھی تیری نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ نیکیوں تو نیکیاں قرآن کی ہے کہ اے وہ ذات جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہو، تو تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کہا مولا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے گناہ جو ہیں بالکل ناقابل معافی ہیں، تیری گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ کہتا ہے مولا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر جب رسول اللہ نے فرمایا نا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے گناہ تو اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں۔ رؤوف الرحیم کریم پروردگار کا یہ رؤوف الرحیم کریم رسول فرماتے میرے دربار سے نکل جاؤ کہیں تیری وجہ سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اٹھ کے چلا جاتا ہے، بات سوچتا ہے اپنے آپ سے۔ شفیع المذنبین کے دروازے سے بھی نکال دیا، جو کہاں تھا سب اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، تو نہ مدینہ چھوڑ کے جنگل میں چلا جاتا، نہ کوئی ملے گا نہ کوئی دیکھے گا، وہیں مر کھپ جاؤں۔ جی مدینہ کے باہر نکلا تو دیکھا کہ شہزادے ہرنی کے بچے سے دل بہلا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ ہرنی کا بچہ بھاگ گیا پکڑ کے امام حسن کی خدمت میں پیش کیا، پھر بھاگ گیا پکڑ کے حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے ہرنی کا بچہ بھاگتا رہا، وہ پکڑ کے شہزادوں کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ بچے دل بہلاتے رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت ہوا، شہزادے شہر کی طرف جانے لگے۔ اس نے جنگل کا
وقت کیا، پوچھتے ہیں وہ بندہ خدا اس وقت تو لوگ جو جنگل میں ہوتے ہیں وہ بھی شہروں میں آ جاتے ہیں، تو شہر چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں بڑا بدبخت تم، بڑا گناہگار ہو، مجھے آپ کے نانا نے بھی اپنے دربار سے نکال دیا۔ فرماتے ہیں شاید تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں، اور ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں نانا سے معافی دے دیتے ہیں۔ ایک شہزادے کو ایک کندھے پہ بٹھاتا ہے، دوسرے کو دوسرے کندھے پہ بٹھاتا ہے، تو دونوں شہزادے کندھے پہ بیٹھے تو ایک لمحہ کے لیے خیال ہے وہ تیری اتنی عظمت کے منہ نبوت کے سوار تیری پشت پر، بس یہ تصور آنا تھا، آنکھوں سے آنسو برسنے شروع۔ تو کہاں مہر نبوت، کہاں یہ مہر نبوت کے سوار کہاں؟ آنکھیں برس رہی، دربار رسالت کی طرف چل رہا ہے۔ ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، وہ میرا حبیب ابھی تیرے پاس میرا ایک گناہگار بندہ آیا تھا جس کو تو نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس نے ایک ایسا عمل کیا، اس نے میرے حسنین کو خوش کیا ہے جس کے صدقے میں نے نہ صرف اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں بلکہ اس کا اتنا رتبہ بلند کر دیا ہے کہ آپ جائیں، جا کر اس کو خوشخبری بھی دیں اور اسے کہیں کہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما دی۔ تو میرے بھائی جو یاد رکھو، کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہا اور مایوسی سے بھی دو چار جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے الفاظ ضرب المثل کا بیان کر کے خالق فرماتا ہے، الم تری کیف، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ قسم کا جھنجھوڑنے کا انداز ہوتا ہے، جس طرح کل میں نے سورہ فیل کی آیت پڑھی تھی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جھنجھوڑنے والی بات ہے، متوجہ کرنے والی بات ہے، کیا بھول گئے وہ بات؟ اس نے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح ضرب المثل بیان کی؟ کیسی ضرب المثل؟ کلمۃ طیبۃ، ایک پاک و پاکیزہ کلمہ کی مثال، تمثیل کا شجرۃ طیبۃ، ایک پاک و پاکیزہ درخت کے ساتھ، توجہ جاگ رہے ہیں نا ذرا، کا شجرۃ طیبۃ، ایک پاک و پاکیزہ درخت کی طرح، شجرہ کی طرح۔ اب یہاں پر ہم سوچ میں پڑ گئے، کلمہ طیبہ کیا ہے، شجرہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ مثال کے طور پر سکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھو بچوں، پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی اگر اسی کو کلمہ طیبہ سمجھ لیں، یقیناً کلمہ طیبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے بڑھے محمد رسول اللہ، تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، آگے بڑھے علی ولی اللہ، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، اور جو کلمات طیبہ ہوتے ہیں خالق فرماتا وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ كَلِمَةً طَيِّبَةً، جو پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف، بلندیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اپنے گھر میں ایک مصلی ضرور رکھا کرو، ایک جگہ ضرور مخصوص کر لیا کرو جہاں پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا کرو، فرائض و واجبات کوشش کرو مسجد میں پڑھو، مستحبات گھر میں پڑھا کرو، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا اپنے گھر میں ایک جگہ معین کر کے مصلی بچھا کے وہاں عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے، تو اس کے وہ کلمات طیب اس زمین سے عرش اولا کی طرف پرواز کرتے ہیں اور پورے راستے میں ایک نورانی راستہ بن جاتا ہے، اور اس راستے میں رہنے والی اللہ کی مخلوق
اس کے کلمات طیبہ کو سن سن کے خوش ہوتی ہے، دعا دیتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہو؟ گھر میں مصلی رکھنے کا یہ فرق، اور جب اس کی موت باقی ہو جاتی ہے اور وہ کلمات طیبہ کا آسمانوں کی طرف بلند ہونا بند ہو جاتا ہے، تو اس مومن کی وفات پر کئی دن تک وہ فرشتے روتے، گریہ کرتے، کہاں گئی وہ مناجات، کہاں گیا وہ رو رو کے دعائیں کرنے والا، کہاں گیا وہ اپنے رب کا دروازہ رحمت کھٹکھٹانے والا۔ تو خود سوچو، جس کی اس جگہ کو خالی دیکھ کر اللہ کے فرشتے گریہ کرتے ہوں، وہ کتنا عظیم عمل ہوگا۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر ایک کونا، ایک گوشہ مقرر کر لے، جہاں بیٹھ کے صرف گھر والے نماز پڑھے، تلاوت کرے، تاکیبات پڑھے، دعائیں پڑھے۔ کیوں؟ خدا فرماتا ہے تمہارے یہ طیب و طاہر کلمات میں اللہ کی طرف بلندیوں تک پہنچتے ہیں، اور جب عرش تک پہنچتے ہیں تو مظلوم کی تو آخری اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اسے کہا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ظالم سن لے، تیرا آج کا دن ہے، دل کا جی چاہے ظلم کر لے، کل آنے والا قیامت کا دن مظلوم کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اس وقت تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، کا شجرہ طیبہ، ایک درخت، اب ذہن میں آ گیا درخت، اب درخت میں جڑیں ہیں، درخت میں تنا ہے، درخت میں ٹہنیاں ہیں، درخت میں پتے ہیں، درخت میں پھل ہے، یہ چند چیزیں ہیں نا جی۔ تو عزیزان گرامی، اس درخت کی خوبی جو اللہ بیان فرما رہا ہے، یہاں بڑے بڑے درخت موجود ہیں، آندھی طوفان آتا ہے جڑیں اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے جی، بڑے بڑے بلند درخت بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی بلند ہوں آسمان تک نہیں پہنچ پاتے۔ خالق اس درخت کی تعریف یہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی بنیادیں تو بڑی مضبوط ہیں، اس کی بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں، جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمانوں میں۔ اب خود سوچو وہ درخت کتنا وسیع درخت ہوگا، اور خدا کلمہ طیبہ کے ساتھ اس کی مثال دے رہا ہے۔ تو یقیناً عزیزان گرامی، یہ آیت مجیدہ انسان کو جو جوڑنے اور سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت مجیدہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اے فرزند رسول، اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس کی جڑیں کون ہیں؟ اس کا تنا کون ہے؟ اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کا پھل، توجہ ہے نا سب رات کی، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس شجرہ طیبہ کی بنیادیں اور جڑیں ہیں۔ رسول اللہ کیا ہے؟ بولو ذرا جی، اس شجرہ طیبہ کی جڑیں ہیں، بنیادیں ہیں جی، فر اصل کہتے ہیں۔ اب یہ جو بیٹوں سے پوچھتے، بیٹے بتاؤ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ 5 اصول دین کیا ہوئے؟ وجہ یہ کہ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں، اگر کسی کے دل میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے جی۔ فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو ادا ہو سکتی ہے، ادا نہیں کر سکا، مر گیا ہے، تو مرنے کے بعد وارث جو ہیں وہ
اس کی قضا نمازیں، قضا حج اس کروا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مرتد ہو کے مرا ہے، کافر اور مشرک ہو کے مرا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہر گناہ خالق معاف فرما دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ شرک کے ساتھ ہی عدل کو ہم لے آئے، حالانکہ عدل خداوند متعال کی صفت ہے، لیکن اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، دنیا والوں نے زمانے کے یزیدوں، ابن زیادوں، فرعونوں، متکبروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ عقیدہ گھڑ لیا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، میں کسی عزیز سے کہوں کہ لو یہ گلاس اٹھا کے لاؤ، وہ لے کے آ گیا، اب میں اسے کہوں توڑ دو، اس نے توڑ دیا، پھر میں اس کے گھربان میں پکڑ لوں کہ تو نے توڑا کیوں ہے؟ مجھے ہی کہ غلط ہے، آپ نے خود کہا ہے توڑو۔ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ جی، اگر میں اسے سزا دوں گا ساری دنیا مجھے کہے گی مولانا تم نے خود اسے کہا ہے توڑو، تو اب اسے سزا دے رہے ہو۔ عقل مانتی ہے اس کو؟ نہیں نہ مانتی، ذرا بولو میرے ساتھ، عقل نہیں مانتی نا، تو لہذا وہ کام جو عقل انسانی کے خلاف ہوگا خدا انسانوں پہ لاگو نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر انسان تو مجبور ہو گیا، جکڑا گیا۔ اگر اس نے گناہ کیا، کہا اللہ نے کروایا ہے، اللہ کہے تم نے گناہ کیوں کیا، تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ تو نہیں تو کرایا۔ اس لیے امامیہ عقیدہ یہ ہے کہ خیر ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے، نافرمانیاں، گناہ، کوتاہیاں، غلطیاں یہ انسان کی طرف سے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، اگر انسان اپنے خطاؤں کا اعتراف کر کے اس کے حضور حاضر ہو جائے تو وہ خالق اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسا کائنات کا وہ عابد، وہ زاہد، جس کے بارے میں قرآن کریم کی ہر وہ آیت مجیدہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، پوچھا گیا معصوم سے کہ مولا یہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ فرمایا جتنی آیتیں قرآن کریم میں ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، ان تمام ایمان والوں کے سید اور سردار کا نام علی ابن ابی طالب۔ کتنے بھی، اور آپ نے سچ فرمایا، امام حسن مجتبی کو کسی نے السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے پکارا تھا، آپ ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے، فرمایا خبردار، یہ لقب صرف میرے بابا علی ابن ابی طالب کا ہے، علی کے سوا کائنات میں کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ خود ساتھ کا جتنا مرضی کوئی کسی کو بناتا رہے، آج بھی لوگ امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سیدنا شباب اہل جنہ امام حسن نے سختی سے منع کر دیا تھا، خبردار اگر اس کائنات میں کوئی امیر المومنین ہے تو وہ صرف میرے بابا علی ابن ابی طالب۔ ایسا نہیں کرا گیا وہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھ کے رو رو کے رب کائنات کی دعا کرتا ہے، میرے اللہ مجھے اپنے اعمال پہ کوئی ناز نہیں، اگر تو مجھے معاف کر دے تیرا لطف و کرم، اگر تو مجھے سزا دے تو تیرا عین عدل ہوگا، کیونکہ تو ظلم نہیں کرتا۔ اگر سزا دے تو عین عدل ہے، معاف کر دے تیرا فضل و کرم ہے۔ میرے اعمال، اللہ اکبر، جو امیر المومنین ہے، جو مسجد کوفہ کے محراب میں رات کی تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے رو رو کے اس طرح مناجات کرتے تھے، مولا یا مولا یا انت القریب انا الضعیف، اے میرے والے تو طاقتور ہے، میں تیرا ناتواں بندہ ہوں، انت المالک انا المملوک، تو مالک ہے میں تیرا عبد ہوں، انت العالم انا الجاہل، تو جاننے والا ہے، تو عالم ہے میں تو جاہل ہوں۔ حضوری کا دعویٰ کرنے والا عالم کائنات امیر المومنین جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے
تو اپنے علم کے بارے میں فخر نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن عوام کے سامنے جب آتا ہے ان سے کہتا ہے سنو میں پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ تو فرمایا میں جاہل نہیں، میں جاہل نہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کی جڑیں، یہ جڑیں اسی بات مثال کے طور پر میں نے سمجھائی تھی کہ یہ فروع دین، اصول دین جو ہے نا، توحید ہو گیا، عدل ہو گیا، عقیدہ، نبوت، رسالت، امامت اور قیامت جو ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں، یہ اصل ہیں، یہ اصول ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں خالق فرماتا ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہے، اور فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ ایسا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ جی اس کی شاخیں، بولو تھوڑا سا، کوئی نہیں خاموشی پابندی نہیں ہے، بولے جی ایسے بڑی ہمت کی ہے، تم پڑھاتے ہو گھردار آواز میں، سلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ بندگان خدا، یہی درود تو وہ عبادت ہے جب 10 سے زیادہ بندے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مالک بتا ہم کتنا ثواب لکھیں؟ فرماتا ہے تم سائٹ پہ ہو جو میں جانوں اور میرے بندے جانے۔ اتنی عظیم عبادت کو زبان پہ لاتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہو، بلند آواز سے صلوات پڑھا کرو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں فرشتے بھی شامل ہیں اور اللہ کی ذات بھی شامل ہے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو ایجان گرامی، فرماها فی السماء، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ صادق علی محمد فرماتے ہیں کہ اصل اس کی رسول خدا ہے۔ فرع کون ہے؟ فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین۔ علی اس کی شاخیں اور باقی جو علی کی ذریت سے امام موجود ہیں وہ اس کی ٹہنیاں ہیں، وہ اس کی ٹہنیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا علم الائمۃ ثمرۃ الحق، ائمہ معصومین کا جو علم ہے اس شجرہ طیبہ کا پھل ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بھی روایات موجود ہے، بعض روایات میں علی کو تنا کہا گیا، رسول اللہ کو اصل اصول جڑیں کہا گیا، حسنین کریمین کو شاخیں کہا گیا اس سے۔ لیکن یہ بھی کیونکہ روایت امام جعفر صادق اور تفسیر نور الثقلین سے میں نے دی ہے، تو اس لیے اسی کے بارے میں آج کو گزارش کرنا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا کہ درخت کا تنا کون ہے، جڑیں کون ہیں؟ بولو ذرا اونچا بولو یار، اونچا بولو جی۔ رسول اکرم صلی اللہ اور اس کی شاخیں ایسا خیر کچھ سننا نہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر ائمہ معصومین اور ذریت طیبہ رسول اللہ کی، علی ابن ابی طالب کی، وہ اس کی ٹہنیاں ہیں، اور ائمہ معصومین کا علم جو ہے وہ اس کا پھل ہے۔ ہم جب بھی کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی فرمان سنتے ہیں، اس کو پلے باندھ لیتے ہیں
تو سمجھو اس شجرہ طیبہ کا پھل ہم نے کھایا. جی یہ روحانی پھل قوت کو تقویت پہنچاتا ہے. اب آگے بات آ رہی ہے. ابھی اگر آپ چپ رہے پھر ارشاد فرمایا بس شیعتہم المؤمنون برکوہا، ان کے شیعہ، رسول اللہ کے شیعہ، علی کے شیعہ، ائمہ معصومین کے شیعہ، یہ مومن جو ہیں اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں. جی یہ اس کے پتے ہیں. فرمایا یہ پتے ہونے میں کوئی فضیلت ہے؟ حل فیہا فضل، کیا اس پہ کوئی فضیلت ہے؟ قال قلت اللہ واللہ، اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ان المؤمن لا یولد فتبرک برکۃ فیہا، جب ایک مومن پیدا ہوتا ہے تو اس شجرہ طیبہ میں ایک پتا نمودار ہوتا ہے جو اس مومن کی جگہ پر وہاں موجود ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا مومن اس شجرہ طیبہ پتے کی طرح نمودار ہوتا ہے. اور فرمایا ان المؤمن لا یموت فتسقط برکۃ منہا، جب کوئی بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس درخت سے ایک پتا ٹوٹ کے گر جاتا ہے. ذرا سوچ، لفظ شیعہ یہاں پر استعمال کیا گیا. شیعہ بننا کہلانا بڑا آسان ہے، کہنے کو بڑا گھرل سے آپ کہتے ہیں مولا کے شیعہ ہے، لیکن شیعوں کی علامات کیا ہیں؟ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے. کچھ لوگ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے در اقدس پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اتنے میں سرکار امیر المومنین علیہ السلام امامت قدر سے باہر تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں چند لوگ بیٹھے ہیں، پڑھ کے سلام کیا، عرض کرتے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور فرمایا مجھے تو تم میں اپنے شیعوں والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اب یہ براہ راست مکالمہ ہو رہا ہے، مجھے تو آپ کے شیعوں والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. معلوم نشانیاں ہیں کیا؟ فرمایا میرے شیعوں کی نشانیاں یہ ہیں، روزے رکھ رکھ کے ان کا پیٹ پشت کے ساتھ مل جاتا، رو رو ان کی آنکھیں زخمی ہو جاتی. اور کتنی نشانیاں بتائیں. ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں کہ ہم میں وہ کوئی خوبی پائی جاتی. اور یاد رکھیے شیعہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں، کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مصر فتح ہوتا ہے، لوگوں نے آ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا مصر فتح ہو گیا. آپ رونے لگے، فرمایا مصر تو فتح ہو گیا لیکن میرا بیٹا محمد ابن ابی بکر جو ہے وہ قتل ہوا، جسے علی نے اپنا بیٹا کہا تھا. میں عرض کیا کرتا ہوں امیر شام کو خالد المومنین کہنے والوں، خلیفہ اول ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو ماموں کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو بڑی پیاری اماں عائشہ کا بھائی ہے. جی یہ دو معیار کیا ہیں؟ ام حبیبہ کا بھائی ماموں بن گیا اور ام المومنین عائشہ کا بھائی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. یہ دو معیار کیوں ہے؟ ہاں ہمارے ہاں معیار ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کا مقام کچھ اور ہوگا، جس کے دل میں معاویہ کی محبت ہوگی اس کا مقام کچھ اور ہوگا. علی والے اور معاویہ والے کا کوئی موازنہ کرنا ہی توہین ہے. اور خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے والے زمانے کی
دم ظریفی، آج میرا موازنہ معاویہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کوئی جوڑ ہے؟ معاویہ میرے درمیان کوئی مواصلت ہے؟ میری علی اس پہ رو کے تعجب سے حسرت سے یہ کلمات کہتے ہیں، تو آپ جرات کرو کہ اس معاویہ کو ماما کہتے ہو؟ ابو بکر بیٹے محمد کو بھی ماما کہو، کیوں نہیں کہتے؟ جب تاریخ کی برگردانی کرتے ہو تو اسی محمد کو عثمان کے دور میں علی ابن ابی طالب نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور عثمان کا کارندہ سالہ مروان نے ایک خفیہ خط لکھ کے پہلے گورنر کو پیغام بھیجا کہ جو ہی محمد پہنچتا جائے اس کو قتل کر دے گا، اسے شہید کر دیا۔ شہید کر کے صرف اتنا نہیں، امیر شام نے اس کی لاش کو گدھے کی کھال میں بند کر کے سی کے اس کو لکڑیوں کی آگ جلا کے اس میں جلا دیا۔ اس ماموں کے قاتل کے بارے میں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کچھ کہتے ہو؟ ہمیں کوئی اس میں تکلیف نہیں ہے، معاویہ کو ماموں مانو گے، یزید کو یا کسی اور کو مانو، لیکن حقائق کو سب نے رکھنا کہ جس کو ماموں مان رہے ہو وہ تمہاری پیاری اماں، ہماری بھی وہ اماں ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی رسول اللہ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو رسول کی ساری بیویاں ہماری بھی مائیں ہیں، کوئی قرآن کی آیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرق اتنا ہے، ایک ماں جو ہے اس نے اپنا سب کچھ لٹا کے اسلام کو زندگی عطا کر دی، اور کچھ مائیں ایسی ہیں جو فتح خیبر کے وقت یہ کہہ کے فخر کرتی ہیں کہ اتنی کھجوریں کھانے کو ملی کہ زندگی میں ہمیں کبھی اتنی کھجوریں دیکھی ہی نہیں۔ تو کھلانے والا کھانے والا برابر ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہی میں عرض کیا کر تو نوٹ کر لیا کرو، کیونکہ رسول اللہ کی ازواج میں سے کچھ بیوہ خواتین تھی، کچھ متعلقہ تھی، صرف جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کے مقام کو گھٹانے کے لیے افسانہ گھڑ دیا گیا کہ رسول اللہ کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 شوہروں سے وہ بیوہ تھی۔ نہیں، کلیہ قاعدہ خدا نے قائم کر دیا کہ ہر معصوم کی ماں آدم حوا سے لے کر نرجس خاتون سلام اللہ علیہ تک جتنی بھی آئمہ اور معصومین کی مائیں ہیں ان میں سے کسی ماں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو، جا کے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ جناب خدیجہ کے بارے میں یہ الزام اور یہ افسانہ صرف مقام سیدہ کو گھٹانے کا بہانہ۔ میرے بھائیوں، محمد بن بکر کو شہید کر دیا، خبر دی نا مصر فتح ہو گیا، علی رو پڑے، رو کے کہا کہ مصر تو فتح ہو گیا لیکن میرا بیٹا محمد جسے علی بیٹا کہتے تھے وہ تب ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ میرے لیے کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دیتا اور میرے فلاں 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 10 مؤثقین اصحاب کو بھی بلا لو۔ وہ 10 اصحاب بھی بلا لیے گئے، کاغذ قلم بھی آ گیا۔ آپ نے ایک کاتب سکھا لکھو۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی بات جو آپ نے تحریر کروائی وہ یہ تھی کہ سنو، لفظ شیعہ کوئی نیا من گھڑت لفظ نہیں ہے، جاگ رہے ہو سارے جی؟ لفظ شیعہ کوئی من گھڑت، کوئی نیا خود ساختہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا پاک و پاکیزہ متبرک لفظ ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ ہے نا قرآن کریم میں لفظ شیعہ؟ جی اونچا بولو نا، ہے نا؟ قرآن میں لفظ شیعہ ہے، اور قرآن کے کسی ایک حرف کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ تو خود سوچو وہ لفظ شیعہ
جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، جو اس کا صحیح مصداق ہوگا، علی ابن ابی طالب کا شیعہ وہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا، اور جو علی کا شیعہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ خوشخبری دی تھی، یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ عظمت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پہ بآواز بلند صلوات۔ یہ بھی یاد رکھ لیجیے، ماضی میں اور بھی شیعہ تھے، شیعہ نے عثمان بھی تھے، معاویہ بھی تھے، لیکن ایسا ایسا سب ختم ہو گیا۔ آج ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے اور لفظ شیعہ کے معنی تلاش کیجیے تو ہر لغت لکھنے والا آپ کو یہی لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو۔ آج دنیا میں سوائے علی کے اور کوئی شیعہ موجود نہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعہ تھے۔ حضرت ابراہیم، ذرا بولو میرے ساتھ، حضرت نوح کے شیعہ تھے، اور رسول خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ تھے، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ ہوں، اور میری ولایت کے ذریعے اپنے دلوں کو منور کرنے والے، مجھ سے محبت رکھنے والے شیعہ جو ہے وہ مجھ علی کے شیعہ ہیں، اور علی کے شیعوں کے بارے میں رسول اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے، کسی اور شیعہ کے بارے میں نہیں دی کہ یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ جو ہے وہی روز قیامت کامیاب ہو گئے۔ سلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ ہمارے شیعہ خلق شیعہ من فاضل الدین تیرا، ہمارے شیعہ ہماری بچی بھی خاک سے پیدا ہوئی، تینت سے پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں، اگر خدا نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم علی کا دم کرتے، علی کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے، تو کچھ شیعہ بننے کی کوشش بھی کرو۔ زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابراہیم مکی شیطان ہے صحابی کا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے اور آپ کیا کیجئے، اتنے شیعہ اتنے لوگ موجود، ظالموں کے خلاف کیا کرو؟ آپ فرمانے لگے نہیں، جتنے مجھے شیعہ چاہیے اتنے نہیں مولا، ہم سب آپ کے شیعہ ہیں۔ سنتے رہے، اچھا میرے شیعہ پھر اٹھو، یہ تنور میں آگ ڈال رہی ہے، چلا کے لگاؤ اس میں۔ مولا آپ ہمیں آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے تو آپ کے دروازے پر آئے، اور اب زندگی میں ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ جواب سن کے آپ چپ ہو گیا، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ علی کا ایک شیعہ تشریف لایا، آتے اسے کہا جاؤ جا کے تنور میں چھلانگ لگا دو۔ اس نے نہیں پوچھا مولا کیوں، کیسے، بچوں گا، جل جاؤں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جا کے تنور میں چھلانگ لگا دی، اور امام باتوں میں مصروف ہے۔ اب امام تو باتیں کر رہے ہیں اور ان کو ایک بے چینی لگی ہوئی ہے کہ وہ تو چل گیا ہوگا، اس کا کیا مانا ہوگا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، تو جو ہے نا جی بالآخر قابو نہ رہ سکے، کہا مولا ذرا اس کا بھی پتہ کیجئے۔ اس وقت آپ نے بلایا تو کپڑے جھاڑ کر باہر آ گیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرمایا مجھے ایسے شیعہ چاہیے کہ جو سوال نہ کرے، اطاعت امام، اس طرح ادھر امام کا حکم ہو ادھر لبیک یا امام کہہ کے اس میں عمل کرنا ہو۔ دنیا کربلا والوں کا مقابلہ کرتی ہے، کربلا ایک چیز
یہی جو کربلا والوں کی زندگی کا خاصہ ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کربلا کی سچی جھوٹی، کہ کسی نے امام کے حکم کی نافرمانی کی. ادھر حکم امام ہوا، ادھر لبیک اپنا زہرا، لبیک اپنا، لبیک یا رسول. منفوسی سوچا ہی نہیں، اتنا ایمان و اکرام کہ امام زمان علیہ السلام ان الفاظ میں سلام کرتے ہوئے نظر. سلوات پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ سے ابھی انتم و امی یا انصار الحسین. اے حسین کے مددگاروں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اب سنو ماں باپ کون ہے امام زمانہ کے؟ حسن عسکری علیہ السلام بھی امام ہیں، خود بھی امام ہیں، ماں جو ہے وہ ام الامام ہے. جن اصحاب پہ امام زمانہ اپنے معصوم ماں باپ کو قربان کرتے ہوئے نظر آئیں، وہ اصحاب کتنی عظمت کے بارے. اور پھر فرماتے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا، کاش میں روز عاشور کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا، اس منزل پہ فائز ہوتا جس کو تم فائز. پر بھائی کوشش کرنا، ہمیں یقین ہے ہم کربلا والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ناممکن نہیں کہ کوئی کوشش کرے. یقیناً اس مقام پر تو شاید نہ پہنچے، کہیں قریب قریب تو جا گرے گا. اجر حیران لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوفہ والوں نے امام کا ساتھ کو چھوڑ دیا، کیا رکھیے شہدائے کربلا کی جس سامنے رکھیے. 72 میں سے گنگے کے ان میں سے کوفی کتنے تھے؟ ایک کثیر تعداد شہدائے کربلا کی اہل کوفہ تھے. حبیب اس وقت پہنچے جب پہنچ چکی تھی. سعید اس وقت پہنچا جب روز عاشور شروع ہو چکا تھا. وجہ یہ تھی جب ابن زیاد معلوم آیا، اسے پورا محاصرہ قید کر دیا، شہر کو محصور کر دیا، کرفیو لگا دیا، نہ کوئی نکل سکے نہ کوئی آ سکے. اب اس وقت جو جس سے نکل سکے نکلے، جو پہنچ سکے پہنچے، جو باقی رہ گئے جو منتقمین ہیں، جنہوں نے بعد میں انتقام لیا، جو قید کر دیے گئے تھے، ان کے رزق سنیے، ان کے بیانات سنیے، بالکل شہدائے کربلا جیسے. انہی محبان شیعان حسین میں سے ایک ہستی کا نام ہے مختار ثقفی. یہ بھی زندان میں تھا. امام نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تجھ سے 12 محرم کو ملوں گا. باہر کی کوئی خبر نہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. دن گن رہا ہے. جب 12 کا دن آیا نا تو کہتا آج تو آپ کا وعدہ تھا، آج تو آپ نے مجھ سے ملاقات کر، تیرا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. خدا خیر کرے آپ کسی مصیبت میں نہ ہو. کہتے میں دروغہ زندان نے زندان کا دروازہ کھولا. جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی نا تو فوراً نے کہا کہ نہیں میرا امام یقیناً آیا، میرے امام نے سچ کہا تھا. دروغہ نے آگے کہا مختار تجھے دربار میں بلایا جا رہا ہے.
ہاں مجھے پتا ہے کڑیاں بیڑیوں پہ دربار کی طرف لے جانے کی. جب دربار میں پہنچے نا بغیرت پہ سلام کی شرط رکھ دی گئی. مختار اپنے امیر کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تھا میرے مولا کا وعدہ تھا یقیناً اور مجھ سے بھی نہیں گئے. کہا اس وقت تیرا امیر تیرا امام اسی دربار میں موجود تھا. پورے دربار میں نظر دوڑائی, کرسیوں پہ دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. دیکھتے دیکھتے جب امام پہ نظر نہ پڑی نا تو مخاطب کو کہا تم بغیرت تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کہا مختار مذاق نہیں کر رہا, کرسیوں پہ حسین کو نہ دیکھو, میرے ممبر کی نچلی سیڑھی پہ دیکھو. مختار کی نظر پڑی, بغیرت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا, خاک و خون میں آلود حسین کی داڑھی, کٹا ہوا سر, پہچان کے کہا میرا حسین. اور یہاں اللہ اکبر کی صدا بلند کی, کڑیاں ٹوٹ کے دور جا پڑی, ایک ظالم سے تلوار چھینی, آگے بڑھا جا کے سبحان اللہ کو واسطے جہنم کرے کہ اتنے میں پشت پہ کسی کا ہاتھ آیا. مختار رک جاؤ, جنگ نہیں کرنی. چچا مختار جنگ نہیں کرنی. مجھے چچا کہنے والا تو کون ہے؟ مجھے چچا کہے, پتی اکبر کہے, چچا کہے, سجاد کہے. ہاں چچا میں سجاد ہی ہوں. جب مڑ کے دیکھا کڑیوں بیڑیوں میں مجبور سجاد, کہا یہ کیا حالت ہے؟ کہا چچا میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی ہیں, میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں, میرا بابا قتل ہو گیا, میرا چچا قتل ہو گیا, میرے بھائی قتل ہو گئے. عزادارو مختار کو زندان میں پھر ڈال دیا گیا. حالات بدلے, اسی تخت کی سیڑھی پہ جہاں حسین کا سر رکھا گیا تھا وہاں ایک دن ابن زیاد ملعون کا سر تھا. مختار کوفہ کے منبر پہ امیر بنا, اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں بھی کوئی قاتل حسین ہے اس کو پکڑ پکڑ کے میرے دربار میں پیش کیا جائے. ایک ایک ملعون کو گرفتار کیا جاتا ہے, مختار کے پاس پیش کیا جاتا ہے. مختار پہلے اس سے پوچھتا ہے ظالم تو بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا, تو نے کون سا ظلم کیا تھا. جیسے جیسے بے غیرت کو ظلم بتاتا حکم ہوتا ہے اسے اسی طرح قتل کر دیا جائے. جب مختار بے غیرت ابن زیاد کے لیے کہتا ہے کہ اس بے غیرت کو لے کے آؤ. اس بے غیرت کو جب لایا گیا تو مختار نے اس سے بھی چند سوال کی, بس چند کلمے کہنے لگے. بے غیرت مجھے بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا کہ ہر بیوی نے ٹھنڈا پانی بھی پی لیا, ہر ماں نے ٹھنڈا پانی بھی پی لیا, ہر شہید کی ماں ٹھنڈی چھاؤں میں بھی بیٹھ گئی, علی اصغر کی ماں نے نہ آج تک ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی. بھیا میں آزاد میرے بھائی آزادار بھائی بیویوں کو بھروسہ دینا ہے. اچھا زینبیہ زہرا سچا دیا. جب یہ کہا کہ علی اصغر کی ماں نے ابھی تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا, ٹھنڈی چھاؤں میں نہیں بیٹھی, تو بے غیرت ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے کیا علی اصغر کی ماں ابھی تک زندہ ہے؟
زیادہ یہ کہہ رہا کہ وہ مظلوم کا زیادہ ہے جو خود بھی مظلوم ہے، جس نے حسین کی مظلومیت بھی دنیا سے منوائی تھی۔ جب یہ قافلہ کربلا سے شام پہنچا تھا اور یزید کے دربار پہ پہنچا تھا تو بغیرت کا اعلان ہمارے باقی مارے گئے ہیں، تو سفیر روم وہاں سے نکلا، ایک ایک شہید کے سر کو دیکھتا گیا۔ عباس کا سر دیکھا، کہا اس میں بھی ہو سکتا ہے بغاوت کی ہو۔ علی اکبر کے سر کو دیکھا، کہا اس میں بھی ہو سکتا ہے بغاوت کی ہو۔ ایک ایک سر کو دیکھتا آیا کہتا ہے اس میں بھی بغاوت کی ہوگی، اس میں بھی بغاوت کی ہوگی۔ وہ آزادارو، جب علی اصغر کی سانگ کے نیچے آیا نا تو علی اصغر کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے بھلا 6 ماہ کا بچہ بھی بغاوت کر سکتا؟ امیر بن کے نہ سنو کہ 6 ماہ کا بچہ بھی اس وقت کہتا ہے نہیں یہ ظالم نہیں ہے، یہ باغی نہیں، یہ مظلوم ہے۔ اور اس کے بعد حسرت بھرا کلمہ کہتا ہے اور اے شہید راہ خدا، کاش جس وقت تو قتل ہوا ہو اس وقت تیری ماں مر چکی ہو۔ پچھلے بلان سے آواز آئی، میں اس کی طرف ہماری ماں رباب ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اس پہ غیرت نے جب یہ کہا نا کیا ابھی تک علی اصغر کی ماں زندہ ہے۔ مختار کہتے ہیں غیرت نہ صرف زندہ ہے بلکہ آج تک نہ اس نے ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی۔ آزاد اس کے بعد اس پہ غیرت کو باصل جہنم کر کے اس ملعون کا سر مختار نے مدینہ مولا سجاد کی خدمت میں بھیجا اور ایک درخواست بھی لے کے بھیجی کہ مولا اپنی ماں سے کہہ دو ٹھنڈا پانی بھی پی لے، ٹھنڈی چھاؤں بھی بیٹھ جائے۔ وہ عدالت کرانے کے لوگوں، کربلا کے مظلوموں کے غم میں رونے والوں، جب مختار ککا سے وہ کٹا ہوا سر اس پہ غیرت کا لے کے مولا سجاد کی خدمت میں پہنچانا اور مختار کا پیغام پہنچایا، اس وقت جناب سجاد نے اماں رباب کو بلا کے کہا اماں اب چچا مختار نے کہا ہے شمر ملعون، عمر سعد ملعون، حرملہ ملعون سارے باصل جہنم ہو چکے ہیں، اب تو علی اصغر کا قاتل بھی باصل جہنم ہو چکا ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی لو، ٹھنڈی چھاؤں میں پی لو۔ بیٹھ جاؤ، رو کے کہتی ہے بیٹا میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ آزاد رسول امام فرماتے ہیں ماں میں امام وقت ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں چھاؤں میں بھی چلی جاؤ، ٹھنڈا پانی بھی پی لو۔ وہ آزاد جب امام کا حکم ملا جناب رباب پہ اٹھنا چاہا، جناب زینب و کلثوم آگے بڑھی، رباب کا ایک بازو زینب نے پکڑا، ایک بازو جناب ام کلثوم نے پکڑا، سہارا دے کے اٹھانا چاہا۔ آزاد اور بس اتنا ہی اٹھ پائی تھی جناب رباب جتنا نمازی رکوع کے لیے اٹھتا ہے، رخ کربلا کی طرف پھر گیا، میرے سردار مجھے معاف کر دینا، حکم امام نے مجبور کر دیا ہے، وگرنہ کبھی ٹھنڈی چھاؤں میں نہ جاتی، ٹھنڈا پانی نہ پیتی۔ آزاد کو ایک قدم اٹھایا تھا کہ اتنے میں زینب و کلثوم کی زبان پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کلمہ جاری ہوا۔ جناب رباب اپنے آقا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دنیا سے چلی گئی۔ واہ حسین اللهم تبارك وتعالى وبارك رسول المصطفى فيها بهدد اللهم ارزقنا حج الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام في الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام ارزق اولاد لمن لا اولاد لها وارزق رزق من لا رزق لها وارزق صحة من لا صحة لها وغفر الذنب بالقابل التوب اغفر ذنوبنا واستر ذنوبنا وبارك في رزقنا وارزقنا
شفاعت الحسین علیہ السلام وارزقنا من زوار الحسین علیہ السلام اللهم لا تجعل بيننا وبين الحسين عليه السلام اللهم ارزقنا شفاعة المعصومين اللهم اجعلنا من انصار امام زماننا بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضل